اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں موضوع غیب کی دنیا عرض کیا جا رہا تھا کہ جس کے ضمن میں ہم نے کئی موضوعات مطالعہ کیے، ان میں سے ایک محبت اور نفرت کی دنیا آپ کی آواز دوبارہ ویسے ہی ہوگی۔ تو اس ضمن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محبت کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے نفرت کا تعلق بھی انسانی نفس کے ساتھ ہے۔ محبت اور نفرت اس کی تعریف اور اس کی کچھ خصوصیات گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے۔ آج ہم اس سے اگلے مرحلے کو ملاحظہ کریں گے کہ خود عشق اور محبت اور اس کے آثار کیا ہیں اور نفرت کے آثار کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں احادیث سے ایک تعارف آپ کی خدمت میں کرا دیتا ہوں۔ دو حدیثوں کو ہم مطالعہ کریں گے اور دونوں صحیح سند روایات ہیں، اگرچہ قرآن کریم کی آیات بھی ہمارے سامنے اس عنوان سے واضح ہیں کہ جیسے اگر قرآن کی ہی آیت سے اگر ہم استفادہ کریں اور اس کو پہلے مطالعہ کریں تو وہ بہتر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ افْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كِسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حب کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے آباء و اجداد، اپنے آل اولاد، بیٹوں اور بھائیوں اور ازواج اور اپنے خاندان یا وہ مال کہ جن کے ضائع ہونے کا اسے ڈر ہے یا جن کو وہ اپنے طور پہ جمع کرتا ہے، جن اموال کو وہ جمع کرتا ہے، اور وہ تجارت کہ جس کے ضائع ہونے کا اسے ڈر ہے، بس اموال جن کے بچھڑنے کا خوف ہے اور تجارت جس کے نقصان کا ڈر ہے، اور وہ گھر جو اسے بڑے پسند ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ کا امر عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اور اللہ قوم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات، اس کے رسول اور راہ الہی میں جہاد سب سے زیادہ اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس سے محبت نہیں رکھتا تو وہ فاسق ہے اور عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور راہ الہی میں جہاد، اس سے زیادہ اگر کسی کو محبت اپنے آل اولاد سے ہے، اپنے قوم قبیلے سے ہے، اپنے والدین سے ہے، وہ مال جنہیں یہ جمع کرتا ہے اور ان کا بچھڑنے کا غم اٹھاتا ہے، یا وہ تجارت جس کے ڈوبنے کا اسے اندیشہ لگا رہتا ہے، یا وہ گھر جن میں انہیں رہنا بہت پسند ہے، اگر یہ سب چیزیں زیادہ محبوب ہیں، ان سے زیادہ محبت، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے کم محبت ہے، تو یہ انسان فاسق انسان ہے اور یہ عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن واضح طور پہ یہ حکم دے رہا ہے کہ محبت جنم لینی چاہیے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کی راہ میں جہاد کے ساتھ، جہاد سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم نے حب کا لفظ استعمال کر کے واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ کن کن چیزوں سے محبت کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جیسے محبت کرنی چاہیے ویسی کسی اور ذات سے محبت نہیں کرنی چاہیے، یا اسی طرح اللہ کے رسول سے محبت کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ ذوی القربہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اسی ضمن میں اور بھی ہمارے پاس آیات ہیں، بہرحال
ہم ابھی خلاصتاً قرآن کریم کی آیت کو ملاحظہ ہم نے کیا، آگے ہم چلتے ہیں اور صحیح سند روایات سے اخذ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ضمن میں دوبارہ ہم آیات اور روایات کی طرف ایک نتیجہ لیتے ہوئے پلٹیں گے۔ ہم نے گزشتہ درس میں چونکہ محبت کسے کہتے ہیں اور شدید محبت، افراطی محبت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم جسے عشق کہتے ہیں، یعنی اس کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ افراطی محبت یا شدید ترین محبت، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام نے محبت کا درس دیا ہے۔ محبت انسانی وجود میں ایک ایسا عنصر ہے کہ جو ارواح سے تعلق پیدا کرتا ہے، ذوات سے تعلق پیدا کرتا ہے، کمالات سے تعلق پیدا کرتا ہے، اشیاء سے اندیکھا تعلق ہے۔ یہ اشیاء سے ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ جس کے آثار فقط ہمیں دکھائی دیتے ہیں، خود اس شے کی صورت ہمیں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس کے آثار وہ ہمارے لیے آشکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پہچانی جاتی ہے۔ لہذا آئیں ہم اب محبت کے بارے میں، چونکہ گزشتہ درس میں تفصیلاً گزر چکا ہے، اس لیے ہم اب محبت کی اقسام اور اس کے آثار پہ آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے پاس الکافی میں معتبر حدیث وارد ہوئی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث قدر طولانی حدیث ہے، صرف آپ کی خدمت میں مطلوب حصہ پڑھا جا رہا ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، زیاد الحذا کو مخاطب کرتے ہوئے، ابو عبیدہ زیاد الحذا بڑے معتبر اور ثقہ راوی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا زیاد ویحک وہل الدین الا الحب، اے زیاد تیرا بھلا ہو، کیا دین سوائے محبت کے کچھ اور ہے؟ حل الدین الا الحب الا تری الی قولہ، کیا تم نے فرمان الہی یہ نہیں ملاحظہ کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اے رسول اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں سے مغفرت بھی کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان الہی کو ملاحظہ زیاد نہیں کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے اور تمہارے دلوں کی اس کو زینت قرار دے دیا ہے۔ یا یہ فرمان الہی ہے یحبون من ہاجر الیہم، انہیں یہ یحبون من ہاجر الیہم، ان افراد سے انہیں محبت ہے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، یعنی جو ہجرت کر کے جس کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ جو جن کے پاس جا رہے ہیں ان کو ان مہاجرین سے محبت ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں الدین هو الحب، دین فقط اور فقط محبت ہے، والحب هو الدین، اور محبت ہی حقیقی دین ہے۔ ادھر آپ نے اس حدیث عالی قدر کو ملاحظہ کیا کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام نے کل دین کو محبت اور کل محبت کو دین قرار دیا ہے۔ لہذا ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے وہی اس کا دین ہے۔ اس لیے میں یہ کلمات دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اپنی زندگانی میں بنا ہوا ہے کہ ظاہراً ہم محبت کے عنوان سے نام لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے مخالف یا وہ جن کو ناپسند کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بلکہ سب سے خطرناک ترین چیز حاکموں کی محبت تھی۔ آج حاکموں کی محبت عام طور پہ اپنے لیے ایک حق سمجھتے ہوئے انسان انجام دیتا ہے، جبکہ روایت کہہ رہی ہے کہ محبت ہی حقیقی دین ہے، لہٰذا جو جس سے محبت کرتا ہے وہی اس کا دین ہے۔ اگر کوئی کرکٹر سے محبت کرتا ہے وہ کرکٹر اس کا
دین بن رہا ہے. اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرتا ہے وہ فلم سٹار اس کا دین بن رہا ہے. اگر کوئی مال سے محبت کرتا ہے وہ مال اس کا دین بن رہا ہے. اگر کوئی واقعاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآئمہ اہل بیت علیہ السلام یا آخرت سے محبت کرتا ہے تو یہی ان کا دین ہے. لہذا محبت سے دین پہچانا جاتا ہے، یہ ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے. کسی کو اقتدار سے محبت ہے، حقیقی دین وہی ہے. بس دین ایک وہ ہے کہ جو لقلقۂ زبانی زبان سے فقط بیان کر رہا ہے، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے مجتہد ہو، عالم ہو، عوامی ایک عام بندہ ہو، بعض اوقات فقط زبان سے دین بیان کر رہے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ زبان سے کیا بیان کر رہے ہیں. ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے بھی یہ معیار رکھنا چاہیے جو امام باقر علیہ السلام دے رہے ہیں، اور دوسروں کی شناخت کے لیے بھی یہی معیار رکھنا چاہیے. اس لیے امام فرماتے ہیں الدین هو الحب، دین وہی محبت ہے، والحب هو الدین، اور محبت ہی حقیقی دین ہے. لہذا دیکھیں کس سے محبت کرتا ہے. مومنین سے محبت کرتا ہے تو یہ ایمان اس کا دین ہے. امامت سے محبت، امام سے محبت کرتا ہے تو امامت اس کا دین ہے. اگر توحید سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو توحید اس کا دین ہے. نبی سے محبت کرتا ہے تو نبوت اس کا دین ہے. اگر ہدایت سے محبت کرتا ہے تو قرآن اس کا دین ہے. لیکن اگر جمہوریت سے محبت کرتا ہے، حاکم جمہوری سے محبت کرتا ہے تو جمہوریت اس کا دین ہے. اگر کسی بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو بادشاہت اس کا دین ہے. اگر مال سے محبت کرتا ہے تو مال اس کا دین ہے. اگر اسے محبت اقتدار اور منصب اور شہرت اور بڑی بڑی محافل سے ہے تو یہی اس کا دین ہے. لہذا والحب هو الدین، محبت ہی حقیقی دین ہے. یہ جب ہمارے لیے مقدمہ ایک آیت میں واضح ہوا تو ہم ایک حدیث، آیت اور حدیث میں آپ نے دیکھا ایک اور ہم حدیث پڑھتے ہیں. یہ حدیث بھی صحیح سند ہے، امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ہے. یعنی متعدد ائمہ علیہ السلام سے یہ حدیث آئی ہے، اور امام رضا علیہ السلام سے مصائب امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ جس میں شبیب صحابی امام رضا علیہ السلام ہے، انہیں مقتل کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرما رہے تھے. تو اس ضمن میں یہ حدیث کا ٹکڑا بیان فرمایا جو امام علی علیہ السلام سے بھی ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احبنا کان معنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ہمراہ ہے. کیونکہ محبت ہمراہ کر دیتی ہے، محبت ایک دوسرے کو جوڑ دیتی ہے، محبت تابع کر دیتی ہے. محبت ایک عمل کے اوپر انسان کو اکساتی ہے. محبت ایک لذت کے ساتھ، نہ کہ اضطراب کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، لذت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ایک عمل کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں من احبنا کانا معنا، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. کہاں پہ ساتھ ہوگا؟ یہاں پہ بھی بعض افراد نے جو سرسری نگاہ رکھتے ہیں یا بعض اہل منبر کہ جو ان مطالب کو غور و فکر سے نہیں لیتے، وہ اس طرح کی منظر کشی کرتے ہیں کہ وہ فقط قیامت میں ساتھ ہوگا. یعنی دنیا میں معاویہ اور یزید کی طرح زندگی بسر کرو، قیامت میں تم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. کیسے ممکن ہے یہ؟ یعنی دنیا میں فاسقوں والی زندگی بسر کرو اور آخرت میں یہ خواہش رکھو کہ وہ امام معصوم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یہ طریقہ تو بہت آسان ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ اتنی بڑی درد و تکلیف سے فلاں ہستی مجھے نجات دے گی اور اتنا زیادہ مجھے عنایت زندگی کا سرمایہ کرے گی، اور میں جو بھی جرائم انجام دیتا رہوں، جو بھی گناہ انجام دیتا رہوں، جو بے راہ روی انجام دیتا رہوں، اس کی کوئی بھی وہ مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گی اور کوئی میرے سے ناراض بھی نہیں ہوگی اور میرے اوپر کسی قسم کے سختی یا عذاب یا مشکل بھی نہیں آئے گی، تو کون ایسا شخص ہے کہ وہ اس طرح کے پارٹی بازی والے افراد کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے؟ لہذا علماء واضح فرماتے ہیں کہ شفاعت کا نظریہ پارٹی بازی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر ایک انسان نے فاسقوں والی زندگی بسر کی، دنیا کے اندر ایک انسان نے کیس و کسرہ والی زندگی بسر کی،
اور آخرت میں چاہے کہ میں سلمان اور ابو ذر اور عمار ان کی مانند ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہاں پہ کہ من احبنا کانا معنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ وہ عمل میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ فکر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، عمل میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہدایت میں بھی ہمارے ساتھ ہے، موقف میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ دشمنوں کے مقابلے میں بھی دشمنی کرنے اور ہمیں مدد کرنے میں وہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی ہر مورد میں ساتھ نظر آئے گا. محبت ہے جو ناصر کو جنم دیتی ہے، محبت ہے جو مطیع کو جنم دیتی ہے، محبت ہے کہ جو پیروں کو جنم دیتی ہے. یہ آخر فریب نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ نام سے میں کسی کی محبت کے دعوے کروں، لیکن جب میں نے اپنی شہوات پوری کرنی ہے اور زندگی کی لذتیں اور آرام حاصل کرنا ہے تو پھر میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کے معاویہ بن ابی سفیان کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دوں؟ لہذا یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے یہ کلمہ دیکھا کہ من احبنا کان معنا. اس لیے کربلا میں وہ افراد جو حقیقی محبت رکھتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، وہ مع الحسین علیہ السلام تھے. الحب یجمعنا کہ یہ 40 کے شعار عالمی سطح پہ شعار ہیں تشیع کی طرف سے. محبت ہمیں جمع کر دیتی ہے، محبت ہمیں ایک ہستی پہ لے آتی ہے، محبت ہمیں ایک ہستی کے تابع کر دیتی ہے، اس کی اطاعت ہمیں کراتی ہے، اس کی راہ میں سختیاں کو ہم جھیلتے ہوئے اس کی راہ میں آگے قدم بڑھاتے ہیں. پھر آگے روایت کے کلمات کو ملاحظہ کریں جو بہت دلچسپ ہیں. روایت میں وارد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا، یہ بہت اہمیت کے حامل یہ حصہ ہے. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا، اگر کوئی شخص پتھر سے محبت کرے گا، پتھر سے. حاکم تو دور کی بات ہے، وزیر اعظم صاحب، سیاسی پارٹیاں، سیاسی لیڈر، اپنے خاندان کے افراد، یہ تو دور کی بات. اگر پتھر جو بے جان ہے اگر پتھر سے بھی محبت کرے گا لحشرہ اللہ معہ، تو اللہ اس کے ہمراہ اس کو حشر کرے گا. بس دنیا کی محبت آخرت میں ہمیشہ اس کے ہمراہ اسے کر دے گی. لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ وہ وجہ بنتی ہے کہ انسان قرآن کریم کی جو انتہائی سخت تاکید ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، وہ اجاگر ہمارے لیے ہو جاتی ہے. اس لیے اس جملے کو دیکھیں، لو ان رجلا احب حجرا، اگر ایک شخص پتھر سے محبت کرے لحشرہ اللہ معہ، اللہ اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. لہذا اگر ہمارے قلوب چیر کے دیکھے جائیں، آج کے دور میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے قلوب کے اندر محبتیں وہ دیگر حکمرانوں اور دیگر راہبران کی بھی ہیں تو انسان ان کے ساتھ محشور ہوگا. لہذا یہ جو اس کے زبان سے ظاہری طور پہ کلمات نکلنا ہے اور عملی طور پہ کسی اور سے ساری جان مال اور اپنی زحمات کے ہمراہ محبت کا اظہار کرنا ہے، تو جس سے محبت اس کے قلب میں موجود ہے اس کے ساتھ وہ ہمراہ اس دنیا سے اٹھے گا اور قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. یہ تو حدیثیں میرے خیال میں اس حوالے سے کافی ہیں، اگرچہ آگے بھی بڑا خوبصورت بیان ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام نوف بکالی کو بیان کرتے ہیں کہ یا نوف ایاک ان تتزین للناس، کہ اے نوف لوگوں کے لیے کسی بھی صورت میں مزین نہ ہو، زینت اختیار نہ کرو. وتبارز اللہ بالمعاصی، اور معاصیت کے ذریعے سے اللہ سے مبارزہ کرنے سے بچو، اللہ سے ٹکرانے سے بچو، گناہوں کو انجام دیں گے. وَتَلَقَّ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاكَ وَهُوَ عَلَيْكَ غَضْبَانٌ، کہ اگر تو نے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا مول لیا تو تو اللہ تعالیٰ سے روز قیامت اس صورت میں ملاقات کرے گا کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض اور غضبان ہوگا، غضب تیرے اوپر ڈھا رہا ہوگا. یہ آپ نے دو احادیث دیکھی. ہم وہ جو آیت آپ کی خدمت میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 پڑھی، اس کے تناظر میں ہم اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں. محبت چونکہ کل دین محبت قرار دیا گیا ہے، الحب هو الدین والدین هو الحب، یہ جب قرار دے دیا گیا کہ محبت سے دین پہچانا جاتا ہے اور دین محبت سے پہچانا جائے گا، اور محبت
وہ دین سے پہچانی جائے گی، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے وہی اس کا دین ہے۔ اگر کوئی پتھر سے محبت کرتا ہے، پتھر ہی اس کی آخرت ہے، پتھر کے ساتھ ہی وہ محشور ہوگا، پتھر کے ساتھ ہی وہ زندگی بسر کرے گا۔ کسی کو مال اور نوٹوں سے، ڈالر اور پاؤنڈ سے محبت ہے، اور ڈالر اور پاؤنڈ کے ساتھ ہی زندگی بسر کرے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لہذا قلبی طور پہ اب محبت کی ہمیں حقیقت کو جاننا چاہیے۔ محبت کی حقیقت در حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفس میں ایک حرارت رکھی ہے۔ اسی کو محبت کا کلمہ چونکہ عربی لفظ ہے، ہم عربی میں 3-4 کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ ایک کلمہ عشق ہے، عشق کہتے ہیں شدید محبت۔ ایک کلمہ شغف ہے، شغف کہتے ہیں کہ کل میلان کے ساتھ محبت۔ ایک کلمہ شوق ہے، اشتیاق جسے کہتے ہیں شوق، شوق بھی میلان اور رجحان کے ساتھ، البتہ وہ بدنی تقاضوں کے تحت اس میں زیادہ آ جاتا ہے، یا وہ اس دنیا کے اندر جو محبت کا اظہار کرتا ہے شوق کا مادہ اس کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ ہوا ہے، ہوا بھی عشق کے معنی میں آتا ہے۔ ہوائے نفس کے 2 معنی ہیں، ایک ہوائے نفس ہے جو نفس کو گرا دیتی ہے، جیسے گناہ اور شہوات گرا دیتی ہیں، شہوت بھی اسی سے ہے، یعنی شہوات کا شکار ہونا ہوا کہلاتا ہے۔ اور ایک کلمہ ہوا ہے عشق کے معنی میں۔ لہٰذا یہ سارے معنی، اور ان میں جو قرآن کریم میں زیادہ کلمہ استعمال ہوا ہے وہ ہے محبت۔ انہی میں سے کلمہ ہے مودت۔ مودت ود سے نکلا ہے، ود کلمہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور مودت کا کلمہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم نے ذوی القربہ سے مودت کا حکم دیا، اسی طرح زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان، زوجہ اور شوہر کے درمیان بھی مودت کا سورہ روم میں تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مودت دونوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے پیار، پیار و محبت۔ اسی کا ایک کلمہ ہے الفت۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ سارے کلمہ قریب المعنی ہیں۔ فارسی میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے دوستی کے معنی میں، اردو میں دوستی الگ ہے، فارسی میں دوستی محبت کے معنی میں، اس لیے فارسی کا جو کلمہ ہے دوستی ہے وہ اردو والے معنی میں دوستی نہیں لیا جا سکتا۔ بس الفت ہے، یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ الفا، خداوند متعال نے تمہارے دلوں میں تالیف پیدا کی، تم لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے دور قلوب کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو اللہ کی ذات ہے کہ جس نے تم لوگوں کے دل میں یہ محبت یا الفت پیدا کی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے کہ تم لوگ دشمن تھے، پھر اللہ نے تم لوگوں کے قلوب میں الفت پیدا کی اور اس کی برکت سے بھائی بھائی بن گئے۔ بس الفت، محبت، ود، مودت یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا ہم ترجمہ اردو میں کیا کر سکتے ہیں؟ محبت کلمہ بھی اردو میں چلتا ہے، کلمہ پیار بھی اردو میں چلتا ہے، جسے آپ انگلش میں بھی کئی الفاظ ہوں گے، جیسے کہ ایک رائج لفظ لو کے معنی سے ہے، پیار، محبت، لو، یا فارسی میں دوستی ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ انہی میں سے اردو میں ایک کلمہ وہ ہے عشق۔ بس اردو میں جو رائج کلمات ہیں ان میں فقط کلمہ پیار ہے کہ جو اردو کا کلمہ ہے، بقیہ عربی سے اردو میں منتقل ہوئے ہیں۔ کلمہ محبت، کلمہ عشق، کلمہ پیار، پیار بھی ہم کہہ سکتے ہیں پیار و محبت، کلمہ الفت یہ بھی عربی سے اردو میں آیا ہے۔ یہ سب حقیقت میں ایک ہی شے کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انسانی نفس کے اندر، روح کے اندر خداوند متعال نے ایک جاذبیت، ایک کشش، ایک خوشی اور ابتہاج کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ سرور اور فرح کا انسانی نفس کے اندر پیدا ہو جانا، بڑے پیمانے پہ انسان کے اندر ایک ایسی کشش کا ابھرنا کہ جو دوسرے سے تعلق پیدا کر لے۔ بس محبت کے تعلقات در حقیقت جسمانی تعلقات نہیں ہیں، روحوں کے تعلقات ہیں، ذوات کے تعلقات ہیں، یعنی انسانی روح اس محبت کے عنصر کے ذریعے سے دیگر اوصاف، دیگر خصوصیات، دیگر ذوات ان سے تعلق قائم کرتی ہے، صرف اجسام سے نہیں۔ اس لیے ماں اور بیٹے میں کوئی جسمی تعلق تو ظاہر نظر نہیں آتا، مثلا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ماں اپنے وطن میں ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لیکن چونکہ روحیں الفت اور محبت کا تعلق رکھتی ہیں،
لہٰذا یہ شدید تعلق ان دونوں کو تمام دنیا کے افراد سے زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور پھر اس کے آثار بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ابھی ہم آثار کی طرف آتے ہیں، تھوڑا سا محبت کے عنصر کو مزید بہتر سمجھ لیں، جیسے ماں اور بیٹے میں محبت، کیونکہ یہ آشکار ہم حیوانوں میں بھی دیکھتے ہیں، انسانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ قلبی ایک تعلق ہے، جسم جدا جدا ہیں۔ بس یہ کلمہ ذہن نشین رکھیں کہ محبت روحوں کا تعلق ہے، محبت اندیکھا اور نہ دکھائی دینے والا تعلق ہے۔ محبت ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ ہر تعلق ٹوٹ سکتا ہے، محبت کا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ اس قدر گہرا تعلق ہے کہ جب دنیا میں قائم ہو جائے تو آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ پتھر سے محبت کی ہے تو پتھر سے محبت آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ اگر آج حاکم سے محبت کی ہے تو یہ محبت آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ لہذا محبت بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اسے کوئی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے آج کے دور میں مومنین ایک دوسرے کے خلاف ہی دست و گریبان ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کوئی خان صاحب کی حمایت اور مخالفت میں ہے، کوئی زرداری صاحب کی ہے، کوئی شریف خاندان کی ہے، کوئی فلاں کی ہے، کوئی فلاں کی ہے، کوئی کبھی فلم سٹار پہ، کوئی کرکٹر کے اوپر، کوئی علماء کی اپنے محبوب یا من پسند یا جن کی طرف رجحان رکھتے ہیں ان علماء کے نام پہ، ذاکرین کے نام پہ۔ آخر یہ مومنین کی آپس میں جو ٹکراؤ اور آپس میں ایک شدید اختلاف ہے، وہ بالآخر اس نے کسی سے محبت کی ہے تو محبت یہ سب کچھ کرا رہی ہے۔ لہذا اگر کسی نے خان صاحب کے ساتھ ہی ساری عمر بسر کرنی ہے تو محبت کرے، وہ قیامت میں بھی انہی کے ساتھ محشور ہوگا، کیونکہ امام کی باتیں وہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر امام فرما رہے ہیں کہ لو ان رجلا احب حجرا، اگر ایک شخص نے پتھر سے بھی محبت کی، لحشرہ اللہ معہ، تو اللہ اس کے ہمراہ اس کو محشور کرے گا۔ یا اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی کہ الدین هو الحب والحب هو الدین، کسی کا دین پہچاننا ہے تو دیکھو محبت کس سے کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے وہی دین ہے۔ امام سے محبت کرتا ہے، امامت دین ہے اس صورت میں۔ نبی سے محبت کرتا ہے تو نبوت اس کا دین ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو توحید اس کا دین ہے، ہدایت سے محبت کرتا ہے تو قرآن اس کا دین ہے۔ لیکن اگر کرکٹر سے محبت کرتا ہے تو کرکٹ اس کا دین ہے، فلم سٹار سے محبت کرتا ہے تو یہ فلمیں اس کا دین ہے، مال سے محبت کرتا ہے تو یہ اموال دنیا اس کا دین ہے، دنیا داری سے محبت کرتا ہے، کھانوں سے، شہوات سے، یہی اس کا دین ہے، یہی ہمارا اس کے اٹھایا، انہی چیزوں کے ہمارا وہ اٹھایا جائے گا۔ لہذا محبت انسانی وجود کے اندر اندیکھا ایک پرکشش ترین قوت ہے، ایک شدید قوت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور قوت نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ اس سے بڑھ کر انسانی نفس میں کوئی اور قوی ترین عنصر اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا جتنا قوی ترین محبت کو قرار دیا، کہ جس سے یہ چسپاں ہو جائے پھر اس سے جدا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اگر اس نے جدا کر لیا اس دنیا میں الگ بات، وَإِلَّا اسی جدائی میں مر گیا تو پھر آخر اگلا جہان بھی اسی کے ہمراہ ہے۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر عشق کو ایک حد تک تو ہم جان گے، عشق شدید محبت، محبت کے مدارج ہیں، محبت یکساں نہیں ہوتی۔ جیسے ایک محبت ہے ماں اور اولاد میں، ایک محبت ہے بہن بھائیوں میں، ایک محبت ہے میاں بیوی میں، ایک محبت ہے دو دوستوں میں، کیا سب میں برابر ہے؟ اب جب ٹکراؤ پیدا ہوتا جائے، والدین جو بچوں سے محبت کرتے ہیں ادھر دیکھیں گے کہ والدین جو ہیں وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بچوں کے معاملے میں دشمن ہو سکتے ہیں، ماں شوہر کو بھی شاید قبول نہ کرے بچوں کی محبت میں، وہ سب سے تعلق توڑ دے گی، وہ اپنی جان سے تعلق توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن بہن بھائیوں میں دیکھیں، اب بہن بھائی ہیں آپس میں اور ان کے بچے بھی ہیں، تو بہن بھائیوں کی محبت ہے، لیکن وہ محبت کا جو تعلق ہے ضعیف اس محبت کے بدلے میں ہو گیا کہ جو بعد میں انہی بہن بھائیوں کی اولادیں ہوئی ہیں۔ اس لیے جب اولاد ہو جائے تو اولاد سے شدید محبت اور پھر بہن بھائیوں سے وہی محبت قدر ضعیف ہو جاتی ہے مقابل میں، اس لیے مراتب ہے محبت کے، محبت یکساں نہیں ہے۔ لہذا ایک ہے اوج اور اعلیٰ ترین اور شدید محبت، یہ جو شدید محبت ہے اسے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک محبت ہے اس طرح کی شدید تو نہیں ہے لیکن ضعیف بھی نہیں ہے، قوت رکھتی ہے وہ محبت۔
یہ جو محبت ہے دلوں میں یہ الفت کہلاتی ہے۔ ویسے یہ سارے مراتب بھی محبت کے نام سے بیان ہوتے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں شدید محبت، متوسط محبت، ضعیف محبت، یا ایک عام سطح کی محبت، بالفرض ہم ایک مراتب کے اعتبار سے نام دے سکتے ہیں، بہرحال محبت ہے۔ اب یہ جو خدا نے عنصر محبت رکھا ہے، یہ جس سے تعلق پیدا ہو جائے گا اس کے ہمراہ چلے گا۔ یہ بات تو ہم احادیث کی حد تک جان گئے، آثار کی طرف اب آپ آ جائیں، کیونکہ اسی محبت اور عشق کی علماء نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یعنی اگر ہم عشق اور محبت کی حقیقت کے اوپر بحث کرنا چاہیں تو کوئی 4-5 درس مزید مطلوب ہوں گے، لہذا مختصر طور پہ اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء نے اس عنصر کو بہت گہرے طور پہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ایک معرفت کا طریق عقل ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک معرفت کا طریقہ کار ہے حس، حواس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں، جیسے حیوانات اور انسان بدن کے ذریعے سے جو چیزیں جانتے ہیں، یہ حواس کے ذریعے سے معرفت ہے۔ ایک معرفت ہے عقل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے حیوان نہیں معرفت رکھتا، فرشتے رکھتے ہیں اور انسان رکھتا ہے۔ ایک معرفت ہے محبت کے ذریعے سے، حب ہے، یہ حب کی زبان حیوان بھی سمجھتا ہے، محبت کی زبان حیوانات سمجھتے ہیں، اس لیے آپ حیوان سے محبت کریں وہ محبت سے جواب دے گا۔ تو محبت بھی انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آگے بڑھنی چاہیے اور باہم ان کا تعلق قائم ہونا چاہیے، وإلا انسان بلندی پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی عقل کچھ فیصلہ کر رہی ہو، محبت کسی اور چیز سے چسپاں ہے، حواس کے ذریعے سے کسی اور دنیا میں مشغول ہے، یہ کہیں پہ نہیں، یہ منتشر انسان ہے اپنے نفس کے اندر۔ جہاں پہ تینوں یا تمام قوتوں کا قبلہ ایک طرف ہو جائے، یہ در حقیقت صحیح راہ ہے۔ مثال کے طور پہ محبت ہے وہ بھی اللہ سے ہے، عقل کے ذریعے غور و فکر جو کر رہا ہے وہ بھی صفات الہی ہے و افعال الہی ہیں، وہ جو حواس خمسہ کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ جب ساری قوتوں کا رخ ایک ہستی کی طرف ہو، یہ انسان کو کمال دیتی ہے۔ محبت انسان میں ایک قیمتی عنصر ہے، جیسے عقل اللہ نے رکھ دی انسان کے اندر، ایک بہترین قوت ہے، انتہائی پاکیزہ قوت ہے۔ ضمیر اللہ نے قوت کے عنوان سے رکھ دی ہے، شہوات کے عنوان سے اللہ نے ایک قوت ہمارے نفس کے اندر رکھ دی جو نفس میں قائم دائم رہیں گی۔ دیکھنے کی حواس اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس میں رکھ دی ہے۔ اسی طرح محبت ایک قوت ہے، محبت جس سے تعلق پیدا کر لے وہ انسان کا تعارف کہلائے گا۔ لہذا محبت ہمارے پاس ہے، لیکن جس سے تعلق وہ پیدا کر لے وہ محبت، وہی تعارف ہے۔ اگر محبت پست چیز سے کی ہے تو پست ہے یہ انسان، اگر محبت اعلیٰ سے کی ہے تو اعلیٰ ہے یہ انسان، اگر محبت علم سے کی ہے تو یہ عالم ہے انسان، علم کے ہمراہ چلے گا، اگر عمل سے کی ہے تو عامل ہے انسان۔ لہذا محبت جس سے تعلق پیدا کر لے اسی کے ساتھ آگے آگے انسان اپنی زندگی میں سفر کرتا ہے۔ لہذا یہاں پہ ایک مطلب ہمارے علماء میں ذکر کیا ہے کہ محبت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا میں صرف نتیجہ بتاؤں آپ کی خدمت میں، اور پھر ہم آثار پہ مختصر سے گفتگو کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ عشق کی اقسام کرتے ہوئے شدید محبت کو انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ محبت آہستہ آہستہ شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ عشق 2 طرح کا ہے، ایک عشق حقیقی ہے، یہ فقط اللہ اور اس کی صفات اور اس کے کمالات کے ساتھ ہے۔ جس نے بھی ذات الہی سے شدید محبت کی، یا صفات الہی سے شدید محبت کی، یا افعال الہی و کمالات الہی سے شدید محبت کی، یہ محبت حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں وہ محبت مجازی ہیں، یعنی وہ محبت اللہ تک پہنچانے والی ہیں۔ حقیقی محبت علمی اصطلاح میں نہیں کہیں گے، علمی اصطلاح فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ حقیقی کلمہ، حقیقی محبت حقیقی فقط اور فقط اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے عشق مجازی، بس ایک عشق حقیقی ہے اور ایک عشق مجازی ہے۔ عشق حقیقی اللہ کے ساتھ مختص ہو گیا، غیر اللہ کے لیے عشق حقیقی کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء کے بقول عشق حقیقی کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں بولا جاتا، جس طرح سے عرفاء کلمہ وجود
فقط اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے کلمہ وجود کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بقیہ سایہ ہیں، بقیہ وجود حقیقی نہیں ہے. وجود حقیقی فقط اللہ کی ذات ہے. اس طرح عشق حقیقی و محبت حقیقی بھی فقط اللہ سے ہے. اللہ کے مقابلے میں جتنی بھی محبت ہے، مثلا نماز سے محبت ہے، روزے سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے محبت ہے، انسانی کمالات سے محبت، جن چیزوں سے بھی محبت ہے وہ عشق حقیقی کے مقابلے میں عشق مجازی کے اندر آ جائیں گی. عشق مجازی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. عشق مجازی ایک ہے عشق مجازی حیوانی اور ایک ہے عشق مجازی نفسانی. ایک عشق مجازی حیوانی ہے اور ایک عشق مجازی نفسانی ہے. عشق مجازی حیوانی یہ باطل محبت ہے، یہ ہے شہوات سے محبت، کھانے پینے سے محبت، پھرنے سے محبت، مال سے محبت، گاڑیوں سے محبت، زیورات سے محبت، حیوانوں سے محبت. یہ محبتیں ہیں کہ جو شہوانی طور پہ مرد اور زن میں قائم ہو جاتی ہیں. جیسے آج کے دور میں اسی کو سب سے زیادہ ہمارے میڈیا نے، فلموں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. پسند ہونا ایک الگ چیز ہے. مرد اور زن، کوئی خاتون کسی مرد کو یا مرد کسی خاتون کو پسند آتا ہے، ایک پسند کی حد تک الگ ہے. لیکن محبت، یہ محبت غیر انسانی چیز ہے. یہ محبت باطل محبت ہے. یعنی وہی جو فلموں میں گانے چلائے جاتے ہیں یا سٹوریز لیلا مجنون جیسی ایک کہانیاں گھڑی گئی ہیں، یا اسی طریقے سے فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے سے پوری زندگی داؤ پہ لگانے کے لیے لڑکے اور لڑکی کے درمیان پیار اور محبت کے داستانیں بنائی جاتی ہیں، کہ یہ ساری کی ساری یہ حیوانی عشق اور محبت میں حیوانی محبت کہلائے گی. لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس یہ نقطہ آشکار ہوا کہ ایک عشق حقیقی ہے اور ایک عشق مجازی ہے. عشق مجازی ایک حیوانی ہے اور ایک نفسانی ہے. یہ جو عشق مجازی ہے حیوانی ہے، اس کی پر غور اور دقت کی ضرورت ہے. یہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں پیار اور محبت کے نام سے سارے کے سارے باطل شیطانی طریقے اور ہیلا و فریب اور دھوکہ اور بڑے بڑے گمبھیر غیر انسانی گناہوں کی انجام دہی انہی عناوین سے کی جاتی ہے. مثلا بعض مال سے محبت کو اتنا بڑا کر کے دکھائیں گے، اتنا بڑا کر کے دکھائیں گے کہ وہ بچوں سمیت بعض اوقات خودکشی کر لیتا ہے یا بچوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا مر گیا، رو رو کے اسے آرام آ گیا. اس کا مال چوری ہوا تو وہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا وہ غم میں ہی مال کی چوری کرنے سے مر گیا. کیا وہ چوری یا چھین کے لے گئے تو اس کے غم میں مال کی جدائی نہیں برداشت کر سکا، اتنا شدید اس کا قلبی تعلق تھا. اسی طریقے سے جو فلموں اور ڈراموں میں بتایا جاتا ہے کہ مرد اور زن میں غیر شرعی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، جسے شغف سے تعبیر کیا جاتا ہے. عام عربی اصطلاح میں شغف سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یا اسے کہتے ہیں شیطانی عشق یا ابلیسی عشق. یہ جو شیطانی اور ابلیسی عشق ہے، کیونکہ وہ اپنے وجود کے اندر ایک محبت کے جذبات ابھار لے اور شہوانی تقاضے ابھار لے، اسے تو وہ خوشگوار حالات ہی لگیں گے، اسے تو بہترین چیزیں ہی لگیں گی. لیکن اگر وہ عقل سے اس کا جائزہ لے تو پتہ لگے گا اس نے محبت ایک مجرم سے ایک جرم کی صورت میں کر دی ہے. کیونکہ مجرم ہے وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کر کے پار کر کے ایک تعلق قائم کر رہا ہے، یہ شخص مجرم ہے. ہاں کسی کو کوئی چیز پسند آ سکتی ہے، وہ ایک خواہش رکھ سکتا ہے، ایک ارمان رکھ سکتا ہے، ایک امید رکھ سکتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مجرم بن جائے. لہٰذا اگر اس کے قلب میں محبت اس مجرم کے ساتھ تعلق جوڑ دے، یہ شخص بھی مجرم ہے پھر جس نے محبت کی. انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے قاتلوں کے اندر یہی والی صفت تھی کہ وہ غیر شرعی پیار اور محبت کے جھوٹی داستانوں کی گندگی اور وادی میں اترے ہوئے تھے. لہذا امام علی علیہ السلام کے قتل میں ایک خاتون کا، قطامہ نامی خاتون کا بھی کردار تھا. یوسف علیہ السلام کی جیل میں جو مشقتیں ہیں اس میں زلیخا نامی خاتون کا ایک کردار تھا. لہذا تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں. یہی جو مجرمانہ تعلق ہے، یہ مجرمانہ تعلق انسان کو گراتے بگراتا چلا جاتا ہے. لہذا شغف اور محبت، مثلا جنسی امور، مال، دولت،
منصب، اقتدار، بڑی بھاری محافل، اونچے طبقات کے لوگوں سے میل ملاپ، یا اس طرح سے دیگر اپنا نفس، اپنے آپ کو ہمیشہ درست کرنے کی فکر میں لگے رہنا، یا اس طرح جن سے مخالف کے ساتھ اس طرح کی محبتوں کے تعلقات، یہ سارے حیوانی عشق اور محبت ہے، ابلیسی عشق اور محبت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے عشق مجازی نفسانی۔ اس سے مراد ہے کہ انسانی کمالات سے محبت، ہر کمال سے محبت کرے گا، یہ بہترین، یہ پل بنتا ہے عشق حقیقی تک پہنچنے کا۔ لہذا انسان شجاعت سے محبت کرے گا، سخاوت سے محبت کرے گا، صبر سے محبت کرے گا۔ لہذا یہ جو محبتیں ہیں یہ عشق حقیقی تک پہنچائیں گی، یہ پھر ذائقہ چکھتا ہے عشق حقیقی کا۔ اب اس میں گفتگو اور مثالیں زیادہ ہیں، لہذا اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے عشق مجازی۔ اب دنیا سے محبت تو عشق حیوانی ہو گیا، عشق نفسانی جو ہو گیا وہ کمالات سے محبت ہے، اور ہم ائمہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی محبت کو ایک درجہ اوپر بھی قرار دے سکتے ہیں، عشق حقیقی کی ضمن میں بھی جوڑ سکتے ہیں، اور عشق مجازی نفسانی کی اعلیٰ ترین اوج بھی قرار دے سکتے ہیں۔ البتہ عشق حیوانی ہر صورت میں نہیں ہے، کسی بھی صورت میں عشق حیوانی نہیں ہے، کیونکہ عشق حیوانی میں حیوانیت اس کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ کسی لڑکی سے محبت کرے گا تو اس کے اندر جنسی غریزے اس کے ہمراہ ہیں، مال سے محبت کرے گا تو گھومنے پھرنے، عیش و عشرت کے جذبات اور عناصر اس کے اندر ہیں، کیونکہ حیوانی ہے اس کی محبت۔ لہذا جب بھی عشق حیوانی ہوگا تو عشق ہمراہ حیوان ہے، اور حیوانیت سے اس کا تعلق جڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے روز قیامت جب وہ محشور ہوگا تو وہ حیوانی صورت میں محشور ہوگا، انسان نہیں ہوگا وہ۔ لیکن اگر عشق مجازی نفسانی ہے، وہ ہے کہ انسانی کمالات سے محبت۔ انسانی کمالات کی اوج کا نام انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہے، اوج کا نام۔ لہذا جس نے ان سے تعلق قائم کیا وہ عشق حقیقی تک پہنچ گیا، کیونکہ یہ ہستیاں عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی شخصیات ہیں، یعنی ان تک پہنچ جانا ہے عشق حقیقی تک پہنچ جانا۔ اس لیے عرض کیا کہ ایک سرا اس کا عشق حقیقی کے ساتھ گہرے طور پہ جڑا ہوا ہے، ایسے گہرے طور پہ جڑا ہوا ہے کہ اس سے محبت عشق حقیقی سے ہی محبت ہے، اور ایک سرا کمالات کی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا انبیاء و ائمہ علیہم السلام، قرآن کریم و دین الہی سے محبت ایک دفعہ اس کے باکمال ہونے کی وجہ سے ہے، یہ بھی اعلیٰ ترین صورت ہے، لیکن یہ کاملاً عشق مجازی ہی ہے، کیونکہ اس نے فقط کمالات کی صورت میں مشاہدہ کیا ہے، کمالات کی صورت میں اس نے اسے تعلق قائم کیا ہے، یہ بھی اعلیٰ ترین صفت ہے، بلند ترین صفت ہے، اور یہ پل بن جائے گا عشق حقیقی تک پہنچانے کا۔ لہٰذا اکثر بیشتر افراد اسی عنوان سے دین سے یا انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے انہیں محبت اجاگر کرنے کے لیے فضائل سنانے پڑتے ہیں۔ فضائل نہ سنائیں وہ محبت ہی نہیں جاگتی، کیونکہ فضائل یعنی کمالات، فضائل کا مطلب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کمالات، وہ کمالات سنتے ہیں تو ان کے وجود میں محبت جاگ جاتی ہے۔ یہی کمالات وہ کسی اور شخصیت کے بیان کریں، جیسے اہل سنت میں خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی محبتیں ان کے لیے جاگ جاتی ہیں۔ یہی کمالات جو ہیں وہ ناسبی طبقہ جو ہے وہ اموی بادشاہوں کے ابھارتا ہے، ان کی محبتیں اموی بادشاہوں سے جڑ جاتی ہیں، کیونکہ کمالات کے پیچھے ہے انسان۔ یہ فطری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک جذبہ رکھا ہے کہ کمال سے انسان تعلق جوڑے، محبت کا تعلق جوڑتا ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک اور عنصر ہمارے سامنے ہے، وہ ہے ان کا عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا ہونا۔ وہ فقط اور فقط ذات الہی کو ملاحظہ کرتے ہیں اور ذات الہی کی جانب سے خلقت کی طرف دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ تصور نہ کریں کہ اگر ایک انسان ساری عمر گناہ کرتا رہے، روز قیامت اللہ عذاب دینا چاہ رہا اور امام حسین علیہ السلام رکاوٹ بن جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت میں تو اصلاً قطعاً نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا روز قیامت امام حسین علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھتے ہوئے کسی کی شفاعت کریں گے، جسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کی شفاعت نہیں کریں گے، رخ پھیر لیں گے، منہ موڑ لیں گے۔ جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہتا ہے فقط امام حسین علیہ السلام اس کو نجات دیں گے یا اس کی شفاعت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ کے شفاعت کریں گے، اللہ کو دیکھ کے تعلق جوڑیں گے کسی اور سے، وہ ڈائریکٹ کسی کی طرف رخ ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہستیاں فنا ہیں ذات باری تعالیٰ میں، یہ ہستیاں عشق الہی میں ڈوبی ہوئی ہیں،
انہیں اللہ کے علاوہ کچھ اور کسی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یا ان کی طرف نظر ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی وجہ سے کسی اور طرف نظر کرتے ہیں۔ لہٰذا عشق حقیقی کے اندر اگر انسان گم ہو جائے اور پہنچ جائے تب بھی یہی ہستیاں واسطہ ہیں، یہی ہستیاں جو ہیں وہ ذریعہ ہیں، یہی ہستیاں واسطہ فیض اس میں بنتی ہیں۔ یہ جب ہم نے عشق کے حوالے سے تقسیم بندی کی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور چند آثار کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آثار سے پتہ لگتا ہے کہ عشق کیا ہے۔ عشق کو اگرچہ اپنے نفس کو ہم چیر کے دیکھیں، محاسبے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز محاسبہ اپنا نہیں کرتا فلیس منا، اس کا ہم اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کریں گے تو پریشانی، اضطراب اور ندامت وہ ہمیں گھیر لے گی، کیونکہ جب اپنے قلب کو چیر کے دیکھیں گے، کیونکہ قلب کا تعلق جو ہے انسانی روح کا تعلق وہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، قلب کو چیر کے دیکھیں گے تو ہمیں دکھائی دے گا کہ میں تو مال سے محبت کرتا ہوں، مجھے تو اپنے آپ سے بڑی محبت ہے، تو کوئی تھوڑی میرے نقص کو بیان کر دے، میری توہین کر دے تو بھڑک اٹھتا ہوں میں، کیونکہ اپنے سے محبت ہی شدید ہے۔ اسی طریقے سے دیکھے گا کہ اقتدار سے، منصب سے محبت ہے، دیکھے گا اپنے نفس میں کہ دنیا کی زندگی سے بڑی محبت ہے، وہ تو دنیا کی زندگی دینا ہی نہیں چاہتا، یہ تو جناب اسرائیل علیہ السلام اللہ نے رکھے ہیں کہ زبردستی کھینچ کے لے جائیں گے، اور نہ دینا ہی نہیں چاہتا اپنی زندگی اللہ کو۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خوشی خوشی اپنی جانیں اللہ کے حوالے کر دو، یہ تو خوشی خوشی دینا ہی نہیں چاہتا، یہ ناراض ہو کے بھی نہیں دینا چاہتا، یہ کہتے ہیں جب تک میرے دم میں دم ہے اور میرا اختیار چلتا ہے میں نے اپنی یہ دنیا کی زندگی نہیں دینی، آخرت کی زندگی سے نہیں ہے اس کا تعلق۔ اسی طریقے سے دیکھے گا اپنے قلب میں اس نے مجرمانہ محبتیں ایجاد کی ہوئی ہیں، کبھی کسی لڑکی سے محبت ہے، کسی لڑکے سے محبت ہے، کسی رشتہ دار سے محبت ہے، کسی فلاں بندے سے محبت ہے۔ لہذا جب یہ منظر اپنے اندر دیکھے تو جان لے کہ دنیا کس قدر گہرے طور پہ اس نے محبت کے مقناطیس سے اپنے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اور یہ تصور کر رہا ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ کیسے اہل بیت کے ساتھ ہوگا؟ عمل سارا کا سارا دنیا کی محبت کا، اور تمنا اور خواہش ساری کی ساری آخرت کے اندر وہ اخروی اور بلند ترین وہ مقام معراج پہ پہنچے ہوئے مقامات کی محبت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ آپ نے نقطہ ملاحظہ کیا، اپنے وجود کو تطہیر کریں، پاک کریں، طاہر اپنے نفس کو بنائیں، طاہر نہیں بنائیں، یعنی یہ محبت قبل اس کے کہ اسرائیل علیہ السلام دنیا سے تعلق توڑ دیں، اور پھر ہمیشہ دنیا تو چلی گئی تو اندھیرے، چلی گئی تو تاریکی، چلی گئی تو بے بسی، پھر اسی تاریکی، بے بسی اور ان کے ساتھ ہم ہمیشہ کی زندگی، یعنی پتھروں کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ کسی نے پتھر سے محبت کی تو اللہ اس کے ساتھ معشور کرے گا، یعنی کسی نے درہم سے، دینار سے، کاغذ سے، جسم سے، بدن سے، ان سے محبت کی تو ہمیشہ ان کے ہمراہ زندگی بسر کرے گا۔ کیا مطلب؟ کیونکہ پتھر تو یہ والے اس دنیا میں نہیں جائیں گے، ان پتھروں کی حقیقتیں تاریک ہیں، ظلمتوں میں ہیں، یہی اصل عذاب بھی ہے، ان کے ہمراہ زندگی بسر کرے گا۔ آئے اب ہم اس جگہ ایک اور نقطے جائزہ لیتے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام نے تو محبت کا درس دیا ہے، اولاد سے محبت کرو، والدین سے محبت کرو، تو پھر یہ کیا ہے؟ در حقیقت خداوند متعال نے جو دین اتارا ہے اس دین کا حقیقی تعارف ہے ہی حب، ہے ہی محبت۔ الحب للہ والبغض للہ، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو، یا یہی کلمات جو حل الدین الا الحب، الدین هو الحب والحب هو الدین۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ دین جامعیت رکھتا ہے، دین اصل میں انسان کی روح اور جسم دونوں کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ شخص دیندار نہیں ہے کہ جس کا دین اس کی دنیا کو سنوارنے میں مدد نہیں دیتا، یعنی دنیا کے سنوارنے میں اور دنیا کے امور انجام دینے میں وہ دین کا سہارا نہیں لیتا، یہ جو بھی کر لے دیندار نہیں ہے، ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہ نمازیں پڑھتا ہے دیندار نہیں ہے، روزے رکھتا ہے دیندار نہیں ہے، خمس دیتا ہے دیندار نہیں ہے، عزاداری اور حج و عمرہ کرتا ہے دیندار نہیں ہے۔ اگر دین اس کی زندگی کی
تدبیر نہیں کرتا، اس کی زندگی میں داخل نہیں ہے، اس کی زندگی کو نہیں سنوارتا، یعنی اس کی زندگی کا موقف، اس کی زندگی میں جو اعمال انجام دیتا ہے، اس کی زندگی کے فیصلے، اس کی زندگی کی پسند ناپسند وہ دین نہیں آ کے بنا رہا، تو یہ شخص دیندار نہیں ہے۔ اس لیے دیندار کون ہے؟ کہ جس کی زندگی وہ بنائے تو دین بنائے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں زندگی بسر کر رہا ہے یا پختہ گھروں میں زندگی بسر کر رہا ہے، چاہے ان پڑھ جاہل ہے یا بڑا پڑھا لکھا ہے، چاہے مالدار ہے یا فقیر ہے، چاہے مریض ہے یا صحت مند ہے، چاہے سالم ہے یا غیر سالم ہے، جو شخص اس دنیا کے اندر ہے، اگر دین اس کی زندگی کو نہیں بناتا، اگر دین اس کی زندگی کو نہیں سنوارتا، اگر دین اس کی زندگی کو منظم اس کے لیے نہیں کرتا، یہ شخص دیندار نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی جو وہ بسر کر رہا ہے یا دنیا بنا رہی ہے یعنی معاشرہ، یا دین بنا رہا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے مثلا رہن سہن، کھانا پینا، سوچ بچار، ملنا جلنا، ساری کی ساری چیزیں وہ معاشرہ اور میرے نفس بنائے، تو پھر تو یہی اس کا دین ہے۔ لہذا دین پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے۔ دین دنیا کے اندر انسان کی زندگی کو بنائے گا۔ اب جب دین آتا ہے تو انسانی نفس بالفرض ہم یہ بات سمجھ گئے کہ یار میں نے اپنی زندگی، دین میری زندگی بنائی، اس لیے میں دین کے سہارے زندگی بناؤں، دین مجھے جو کہے میں اسی کے مطابق زمین لوں، دین جیسا کہ میں ویسا ہی گھر بناؤں، دین جیسا کہ میں ویسی غذا کھاؤں، دین جیسا کہ ویسا ہی میں نکاح کروں، دین جیسا کہ ویسا ہی میں رشتہ داروں سے اور دوست احباب سے میں ویسا ہی تعلق اور برتاؤ کروں، بس دین جو کچھ کہہ رہا ہے وہی میں کروں۔ اب جب دین کی طرف ہم اطاعت کے جذبے سے آتے ہیں تو یہاں پہ بھی دو رخ ہیں۔ ایک دفعہ نفس کے اوپر جبر کر کے دین کے اوپر عمل کرتا ہے، پتہ ہے کہ نماز واجب ہے اور اللہ نے کہا ہے، اللہ کی تعظیم کی خاطر اسے آقا اور مولا اور مالک مانتے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، نماز ادا ہوئی، فضیلت ہے، جہنم سے بچ گیا، ایک انسانی عنصر اور انسانی کمال کو حاصل کیا، صبر کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا، جبکہ انتقام لے سکتا تھا، گالم گلوچ کر سکتا تھا، برا بھلا کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ کو ناپسند ہے، حجت الہی امام زمان علیہ السلام کو ناپسند ہے، اس لیے راضی کیا انہیں، نفس پہ جبر کیا۔ لہذا ایک دفعہ ہے کہ اپنے آپ کو اذیت میں اور اپنے آپ کے اوپر فشار اور دباؤ لا کے دین کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ بھی با کمال ہے، اسے کہتے ہیں جہاد، یہ جو جد و جہد، جہد یعنی دین اسلام پہ نظریہ جہد ہے، ہر کام میں تم پوری کی پوری قوت اور توانائی خرچ کر کے اسے انجام دو، اسے کہتے ہیں جہد۔ جہد کے مقابلے میں ہے فراغت اور سستی۔ دنیا کا نظریہ ہے کہ فراغت اور سستی میں کمال ہے، ایسی تم زندگی بسر کرو اور ایسا زندگی کا سرکل چلاؤ تمہیں کام ہی نہ کرنا پڑے، تم فارغ رہو، مزے سے کھاتے پیتے سوتے جاگتے پھرتے گھومتے رہو، یہ دنیا کا نظریہ ہے۔ دین کہتے ہیں جہد، اگر نعمات کثیرہ ہیں، مال و دولت ہے، تب بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، فقر ہے تو تب بھی مشقت میں ڈالو، مریض ہو تب بھی مشقت میں ڈالو، صحت مند ہو تب بھی مشقت میں ڈالو، مشقت بھری زندگی، یہ ہے نظریہ جہد۔ لہٰذا یہاں پہ وہ جہد کر کے دین پر عمل کرتا ہے، یہ مجاہد ہے انسان، لیکن اس سے بھی بالا ایک مقام ہے، یہ مقام عرفان کہلاتا ہے۔ لہٰذا شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ مجاہد ہے، عقل کے مطابق عمل کرنا یہ بھی مجاہد ہے، لیکن ایک ہے محبت کی وجہ سے عمل کرنا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، قرآن کی آیت ہے، نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ یا یہ قرآن کریم روایت اہل بیت علیہ السلام وارد ہوئی ہے کہ پروردگار افرغ قلبی لمحبتک، امام سجاد علیہ السلام کے صحیفہ کاملہ میں جملے آئے کہ بار الہ میرے قلب کو بھر دے، افرغ یعنی پورا بھر دے میرے قلب کو، میرے قلب کو لمحبتک اپنی محبت سے بھر دے، واشغلہ بذکرک، اور میرے قلب کو مشغول کر دے اپنے ذکر سے، وہ کسی اور کا ذکر ہی نہ، یعنی کسی اور کی طرف توجہ ہی نہ جائے، یہ اعلیٰ ترین محبت ہے۔ لہٰذا ایک ہے محبت کی وجہ سے ایک عمل انجام، مثلا فلاں سے کیوں مل رہے؟ محبت کی وجہ سے۔ نماز کیوں پڑھ رہے؟ محبت کی وجہ سے۔ روزے کیوں رکھ رہے؟ محبت کی وجہ سے۔ کیوں اتنی میٹھی آرام دہ بہترین نیند کو تم
آدھی رات کے وقت ترک کر کے نیند سے بھری سرخ آنکھوں کے ساتھ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تم کھڑے ہو جاتے ہو کہ محبت کی وجہ سے، محبت ہے جو اٹھا رہی ہے، محبت ہے جو نماز پڑھا رہی ہے، محبت ہے جو روزے رکھوا رہی ہے. یہ بہت گہرا تعلق اس کا اللہ سے قائم ہے. لہٰذا وہ اللہ کے لیے سارے کام اللہ سے کرے. جو محبت نہیں رکھتے وہ بھی مجاہد ہے. ان دو سے باہر آ جائیں یہ دیندار ہی نہیں ہے. جو جہد نہیں کرتا دین کی راہ میں کیسے دیندار ہو سکتا ہے؟ اور اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر محبت یہ سارے کام کراتی ہے. محبت یہ کام کراتی ہے کہ کس سے ملنا ہے، کس سے تعلق جوڑنا. بالکل اسی طرح بچے سے شدت سے محبت ہے تو بچے کا دوست آیا ہوگا تو یہ شدت سے محبت ماں سے مہمان نوازی بھی کرا رہی ہے، ماں سے ادب احترام بھی کرا رہی ہے. اب وہ محبت بچے سے ہے اور بچے سے فلاں کا تعلق ہے. تو یہ جو ماں کی محبت ہے یہ محبت اس محبوب سے رکھنے والے تعلق رکھنے والی چیزوں کے اوپر بھی مہربان ہو جائے گی. لہذا انسان جب اللہ سے محبت کرے تو اللہ کی وجہ سے انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دے گا کیونکہ اللہ کو ان سے محبت ہے. اب یہاں پہ آپ آئیں تو پورا دین ایک دفعہ محبت کے آئینے سے ہے اور ایک دفعہ جہد کے آئینے سے ہے. یہ دو آئینے آپ اپنے سامنے رکھیں. دو راہوں سے دین کی تفسیر ہے. ایک تفسیر ہے کہ جہد کے نظریے سے اٹھو نماز پڑھو، ماہ مبارک رمضان ہے، گرمیاں تب بھی روزے رکھو، حج ہے، سخت سفر ہے، رہنے سہنے کا ادھر کوئی منظم انتظام بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، تپتی زمین ہے، تب بھی تم اپنا لباس آدھا کر کے انسلے دو کپڑے پہن کے انہی چٹیل چٹانوں پہ گرم ریتلے اور سنگریزوں کے اوپر تم چلو. بے شک پاؤں پہ زخم آئے، بے شک پیاس سے پورا جسم وہ ہلکون ہو جائے، ہلکان ہو جائے، ہر صورت میں تمہارے لیے وظیفہ ہے کہ سمجھائے. اسے کہتے ہیں جہد. جہد بھی انسان کو کمال کی طرف پہنچاتی ہے. لیکن ایک دفعہ محبت کی وجہ سے انسان یہ عمل انجام دیتا ہے، محبوب کی راہ میں انجام دیتا ہے. اس میں لذت ہے، اس میں چاہش، اس میں جہد تو ہے لیکن جہد مع لذت ہے. اس میں گہرا تعلق ہے محبوب کے ساتھ. اس کے آثار ہی جدا ہیں، اس کے آثار کاملاً جدا ہے اور پہلی والی صورت کے آثار کاملاً جدا ہیں. لہٰذا دین کی یہ دو تفسیریں ہمارے پاس آتی ہیں. لہٰذا جب آپ محبت کی جانب سے آئیں تو پورا ایک باب ہے الکافی میں، المتحابون. وہ جو دو افراد محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، فی اللہ یا للہ، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. میں اس کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں کہ جو محبت اس بنیاد کے اوپر ہے. الکافی کے علاوہ بھی ہمارے پاس کئی احادیث موجود ہیں. بہرحال کہ یہ معتبر حدیث ہے، مستند حدیث ہے. معتبر حدیث میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، روز قیامت پہلے اور آخر سب کو جمع کرے گا، پہلے آنے والوں کو بھی اور بعد میں آنے والوں کو بھی، سب کو اللہ جمع کرے گا. قام منادن، تو ایک منادی ندا دینے والا، اعلان کرنے والا کھڑا ہوگا. ینادی بصوت، اتنی اونچی آواز سے ندا دے گا، یسمع الناس، سارے کے سارے لوگ اس آواز کو سنیں گے. وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ فیقول، ندا دیتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے کہے گا، جیسے آپ پلیٹ فارم میں کسی ہوں، مثلا ایئرپورٹ پہ ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، ایک اونچی آواز میں اعلان ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے این المتحابون، آپس میں محبت کرنے والے، فی اللہ، اللہ میں محبت کرنے والے کون ہیں؟ یعنی فی اللہ، راہ الہی میں، ذات الہی میں، صفات الہی میں، اللہ میں محبت کرنے والے آپس میں کون؟ یعنی جن کی محبت کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ سارے کے سارے الرٹ ہو جائیں. این متحابون فی اللہ، اللہ میں محبت کرنے والے کون کون ہیں؟ فیقوم عنق من الناس، گردنیں اچانک اونچی کھڑی ہو جائیں گی، ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے اپنی گردنیں اونچی کر کے اپنے آپ کو نمایاں کریں گے. فیقال لہم، یہ جب سارے کھڑے ہو جائیں گے تو کہا جائے گا اذهبوا الى الجنة بغیر حساب، کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فتلقاهم الملائکۃ، یہ بھاگے بھاگے جائیں گے تو آگے فرشتے ان کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی انہوں نے چیک پوسٹیں لگائی ہوں گی، فرشتے کہیں گے رک جاؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ فیقولون الی این، ملائکہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ
الی الجنت بغیر حساب، ہم تو بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں. تو کہیں گے ایو حزب انتم من الناس، اس گروہ سے تمہارا تعلق ہے، کیونکہ بغیر حساب کے تو یہ چیک پوسٹ نہیں کراس کی جا سکتی. دروازے وہ ایک اشارے سے بند کر دیں گے، چیک پوسٹ سامنے آ کے فرشتے پوری فوج لے کے مانے ہو جائیں گے. کہیں گے کہ بغیر حساب کتاب کے نہیں داخل ہو سکتا، کس گروہ سے ہو، گروہ کا نام لو. وہ کہیں گے نحن المتحابون، ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. قالوا وَأَيَّ شَيْءٍ كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال دنیا میں کیا تھے وہ بتاؤ. یہ صرف ایک نام لینا کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا كُنَّا نُحِبُّ فِي اللَّهِ، ہم آپس میں جب محبت کرتے تھے تو وہ اس میں بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے فی اللہ محبت کرتے تھے. وَنُبْغِضُ فِي اللَّهِ، اور اگر کسی سے نفرت کرتے تھے وہ بھی فی اللہ تھی. فَيَقُولُونَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو فرشتے سب کی سب چیک پوسٹیں ہٹا دیں گے، دروازے کھول دیں گے، کہیں گے کہ عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین اجر ہے، جاؤ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بھی بہت خوبصورت اس میں روایات ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں روز قیامت ان کے لیے کیا صورت ہوگی جو آپس میں اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ روز قیامت ایک روایت ہے کہ روز قیامت جو آپس میں اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا راہ الہی میں یا ذات الہی میں اللہ کی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے نور کے ممبر سجائے جائیں گے اور ان میں جو چہرے ہوں گے بٹھائے جائیں گے، ان کے چہروں سے بھی نور وہ جھلک رہا ہوگا، اور ان کے ممبر کے جو نور ہیں ہر شے کو اس نے منور کیا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگ پورے محشر میں پہچانے جائیں گے کہ یہ راہ الہی میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. یہاں پہ آپ جائزہ لیں، آج کے دور میں بھی یہ سعادت ہم حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کی وجہ سے محبت کریں. مثلا شیخ زکزکی حافظہ اللہ تعالیٰ افریقہ میں ایک بزرگ شخصیت ہے، 6 بیٹے راہ الہی میں انہوں نے قربان کیے، اسرائیلیوں نے شہید کیا ان کے بیٹوں کو. آج ہم کیوں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، راہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے. شیخ نمیر باقر نمیر سعودی عرب میں پھانسی لٹکا دیے گئے، کیوں ہمارے دل ان کے لیے جلتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. یہ متحابون فی اللہ ہے. اب یہ جو پڑا چنار کے جو حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں اور تکفیریوں نے ایک حملہ کر کے برے طریقے سے شکست بھی کھائی ہے اور ماضی کی طرح دوبارہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے، ہم وہ جو راہ الہی میں ڈٹے ہوئے اپنے گھروں کو اور اپنے پاک وطن پاکستان اس کی حفاظت کے لیے، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے راہ الہی میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہیں اور ان شیطانی اور ابلیسی چہرے والوں کو برے طریقے سے انہوں نے ذلت اور خواری کا لباس پہنایا ہے. ہماری ان مجاہدین سے، سرحدوں پہ ڈٹے ہوئے مجاہدین، مظلوم مجاہدین، مستضعفین مجاہدین سے محبت اللہ کی وجہ سے محبت ہے. یہ متحابون فی اللہ ہے. امام خمینی سے محبت متحابون فی اللہ ہے. رہبر معظم سے محبت، اسی طرح سید حسن نصر اللہ سے محبت. یہ مومنین، ان مومنین کی ہمیں محبت ہے. پاکستان میں کلمہ مومن بنا ہی اسی وجہ سے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ رکھتا ہے. ایک دل میں محبت کا نور اس کے وجود میں جنم لے لیتا ہے. یہ نجات دے گا. حل الدین الا الحب، محبت کی وجہ سے. لہذا یہ محبتیں ہیں کہ یہ آپس میں المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم کی واضح آیت ہے. فألف بینکم بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم کنتم اعداء، تم لوگ آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے. اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. یہ الفت کے رشتے، یہ الفت کے جذبات، یہ الفت کے جوڑ آپس میں وہ کوسوں دور، ہزاروں کلومیٹر فاصلوں کو ختم کر کے روحوں کو آپس میں ایک دوسرے سے پیوست کر دیتے ہیں. ماضی کا سفر بھی کراتے ہیں، مستقبل کا سفر بھی کراتے ہیں. ماضی میں جو امام حسین علیہ السلام کے انصار شہید ہو گئے، ان سے اتنا قلبی تعلق ہے، نام سنتے ہیں تو آنکھیں برس پڑتی ہیں. اور مستقبل میں جو امام مہدی علیہ السلام کے انصار آئیں گے، وہ اس قدر ان سے گہرا تعلق ہے کہ ان کا نام لیتے ہیں تو تعظیم کے جذبات، محبت بھرے احساسات کے ساتھ امڑ آتے ہیں. لہذا محبت ماضی کا سفر بھی کراتی ہے، وہ مستقبل کا سفر بھی کراتی ہے. وہ حال میں بھی ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ
عمر کے تقاضوں، ان سب کی سب رکاوٹ اور موانع کو ختم کر کے تعلقات کو جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، لہذا دین سوائے حب اور محبت کے کچھ اور ہے، اس لیے متحابون کا تذکرہ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات آ جائے تو آیات روایات کا لب و لہجہ جدا ہے، یہ تو مومنین کی محبت کے فضائل ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر دین الہی سے محبت کی بات آ جائے، اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی بات آ جائے، پھر تو اس کی رونق اور اس کی روشنائی اور اس کی نورانیت اور اس کے فضائل وہ تو انسان کو اوج پہ پہنچاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ پاکیزہ ترین تعلقات جو انسان کو بلندیوں پہ لے کے جائیں گے۔ لہذا آثار محبت ہیں۔ آثار محبت میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی راہ میں ہر مشکل کو خوشی خوشی سے رضایت اور ارادہ اور اختیار کے ساتھ جھیل لے جاتا ہے۔ جیسے اگر ماں کو اپنے بچے کے لیے اپنا شکم کٹوا کے موت کے دہانے تک پہنچنا ہو، وہ اس کے لیے قبول کر لیتی ہے، ہاں میں موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں بچے سے محبت کی خاطر وہ یہ مراحل طے کرتی ہے۔ اس دنیا کے اندر بچہ خطرے میں پڑ جائے، یہ تو حیوانوں میں وہ محبت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ایک مرغی یا ایک مرغابی وہ عقاب سے لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتی ہے اور عقاب کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، اس قدر شجاعت کے ساتھ لڑتی ہے۔ ادھر دو پہلو ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا پہلو تو یہ ہو گیا کہ محبت وہ دو چیزوں کے ہمراہ عمل کراتی ہے، اول ارادے کے ساتھ، نمبر دو راضی ہوتا ہے اس کے اوپر، شاکی نہیں ہے، شکوہ نہیں کرتا، راضی ہے، راضی مسکراتے ہوئے جان حوالے کر دے گا اپنے محبوب کے، مسکراتے ہوئے وہاں پہ تمام کی تمام مشقتیں، زحمتیں اور تکلیفیں اٹھا لے گا، پہلی چیز۔ لہٰذا محبت کی راہ میں زخم لگے، زخم جسم کو درد دے رہے ہیں لیکن محبت روح کو کیف اور سرور اور لذت بخش رہی ہے۔ لہٰذا اگر محبت کی راہ میں جسم جکڑا جائے تو یہ زندان اور بیڑیاں وہ جسم کو اذیت دے رہی ہیں، لیکن محبوب کا تذکرہ اور اس کا ذکر وہ اندر ایک کشادگی، فرح، سرور اور ایک عجیب کیف کی حالت اس کے اندر برپا کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، محبت آ کے انسانی وجود سے نقائص کا خاتمہ تیزی کے ساتھ کرتی ہے۔ مرغی جیسی بزدل ترین اور کوئی مخلوق نہیں ہے کرۂ ارض پہ، مرغابی جیسی ایک آہٹ پہ فوراً اڑ جاتی ہے، لیکن یہی بزدلی کا عنصر محبت کی اساس کے اوپر شجاعت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی سستی کا عالم محبت کی اساس میں وہ ذمہ داری کا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی جو نقص تھا یعنی سستی کا نقص محبت کی اساس کے اوپر ذمہ داری کے کمال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ہے جو آ کے انسان کو فراغت کی دنیا سے نکال کے مصروف کر دیتی ہے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو آ کے مختلف طرح کے نقائص جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اس سے نکال کے خلوص کی منزل کی پر لے آتی ہے، خالص کرتے چلی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ محبت کے آثار ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے اور کوئی گناہوں میں مبتلا رہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے محبت کی، لیکن محبت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے گناہ بھی دھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے روایات میں جب آپ یہ کلمات پڑھیں، یہ کلمات اہمیت کے حامل ہیں کہ روایات میں بعض آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اگر زانی شرابی ہے تب بھی اس سے محبت کرو، وہ قیامت کے دن بخشا جائے گا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس دنیا میں معاویہ ابن ابی سفیان کے پیرو بن کے رہو، نام سے علی علی کرتے رہو، قیامت میں علی ہم ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنی جہنم پوری آباد کی ہوئی تھی، لیکن محبت اہل بیت کی نورانیت جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ایک ایک کر کے گناہ کو ترک کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر واقعات زیادہ ہیں ہمارے پاس، جیسے حر ہیں۔ شراب اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت و طہارت کے درجے پہ پہنچے ہوئے خانوادے کو گرفتار کر کے ایک بیابان جنگل کے اندر محصور کرنا گناہ ہے جو حر نے انجام دیا۔ لیکن جب حر کے وجود میں محبت امام حسین علیہ السلام جاگی تو سارے کے سارے اس کے گناہ دھل گئے۔ کیسے دھل گئے؟ عمل سے اس نے بتایا۔ وہ یزیدیت سے حسینیت میں ایک رات کے اندر سفر کر کے پہنچ گیا۔ یہ محبت ہے جو سفر کراتی ہے۔
زہیر بن قین کو محبت نے سفر کرایا کہ اموی اور عثمانی سے نکل کے حیدری اور حسینی بن گئے. حر کو یہ محبت نے سفر کرایا، حقیقی محبت نے. لہذا محبت کا اثر یہ ہے کہ پھر وہ خیمہ یزید میں نہیں ہے. محبت کا اثر یہ ہے کہ پھر وہ لشکر معاویہ بن ابی سفیان میں نہیں ہے. وہ عمل معاویہ کی دنیا میں زندگی بسر نہیں کر رہا. محبت ہوگی تو عمل حسینی میں اسے زندہ کر کے لے آئے گی. اگر محبت ہے تو نصرت کو وہ جنم دے گی. اگر محبت ہو تو پھر یہ یزیدی اور اموی اور شیطانی اور ابلیسی اور جرائم کی دنیا سے نکال کے انسان کو بلند ترین انسانی کمالات کی دنیا میں لے آئے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.